ابراہیم گلستان کی لکھی ہوئی کہانی سفر عصمت، جس کا فارسی سے ترجمہ کیا ہے اجمل کمال نے۔ عصمت کا سفر۔ جس وقت وہ صحن تک پہنچی تو لرز رہی تھی۔ وہ سفر پر نکلنے کے وقت ہی سے کانپ رہی تھی۔ اس بدنصیب رات ہی سے اس پر لرزہ طاری تھا جب گاہک بھی زیادہ تھے اور وہ تھکی ہوئی بھی تھی اور کمزوری محسوس کر رہی تھی۔ برداشت کی حد پر تھی اور بے حال تھی، اور بعد میں جھگڑا ہوا تھا اور اسے تھپڑ کھانے پڑے تھے، اور آخر کار گھٹی ہوئی سسکیوں اور سخت سر درد کے درمیان اس کے ذہن میں فرار اور توبہ کا خیال آیا تھا۔ راستے بھر بھی وہ زیارت کے جوش اور شوق میں لرزتی آئی تھی۔ اس انتظار میں دم سادھے رہی تھی کہ آخر کار وہاں پہنچ جائے گی، اور اب بھی وہاں پہنچ کر بھی صحن میں کھڑی کھڑی لرز رہی تھی۔ وہ بیتاب اور جرات سے محروم تھی اور بارگاہ پر ہیبت تھی، اور شفاعت کرنے والی وہ پاکیزہ روشنی حرم کے قلب میں واقع تاریک حجرے میں جھلملا رہی تھی۔ وہ بیتابی میں کسی سے یہ دریافت کرنا بھول گئی تھی کہ توبہ کرنے کے آداب کیا ہوتے ہیں۔ وہ زینہ چڑھ کر اوپر پہنچی اور بے اختیار حرم کے آستانے میں گر پڑی اور رونے لگی۔ جب اس نے سر اٹھایا، اس کی آنکھیں حرم کے اندر کی روشنی سے مانوس ہو چکی تھیں۔ اسے ہر شے دھلی ہوئی، پاک صاف معلوم ہو رہی تھی، اور اسے لگتا تھا کہ وہاں اس کے سوا کوئی نہیں ہے۔ بلند رواق کے نیچے سے آتے جاتے لوگوں کا انبوہ اس کی تنہائی میں خلل ڈالنے سے قاصر تھا۔ یوں تھا جیسے کبھی کوئی شخص آستانے میں داخل نہ ہوا ہو، جیسے کسی کی نگاہ نے کبھی حرم کی جھلک تک نہ پائی ہو اور قبر پر کسی کا سایہ تک نہ پڑا ہو، ہر لمس سے پاک کنواری رہی ہو۔ اور اب وہ وہاں پہنچ گئی تھی، اور وہاں اس کے سوا کوئی نہ تھا۔ وہ تھی، اور وجود سے، ان متبرک جالیوں سے اس کا ایک بے فصل رشتہ قائم تھا، اور وہ رو رہی تھی۔ اس بخود رسیدگی کے عالم میں اب سے پہلے کی زندگی کے تمام برس بے حقیقت ہو گئے تھے، جیسے وہ کسی اور کی زندگی رہی ہو۔ وہ دنیا کے وقت کی ابتدا پر واپس پہنچ گئی تھی۔ اب اس حال پر پہنچ کر وہ جان گئی تھی کہ کسی نے اس سے محبت نہیں کی، اور نہ اس نے کسی سے محبت کی، اور نہ کبھی وہ زندہ رہی۔ اس نے انگلیاں جالیوں کی درز سے گزار دیں اور سخت چمکیلی سلاخوں کو مٹھی میں بھینچ لیا۔ خاک کو چھو لینے کی تمنا میں انگلیاں کھڑکی کے پیچھے کی سطح پر پھیریں اور پھر ان سے اپنی آنکھیں ملنے لگی۔ ہونٹ جالیوں پر رکھ دیے اور چومتے چومتے اس حرص میں انہیں چاٹنے لگی کہ جو کچھ پاکیزہ اور متبرک ہے اس کے وجود میں اتر جائے۔ بہن، تمہاری زیارت قبول ہو۔ وہ مڑی تو اسے ایک دراز قد اور خوب رو سید دکھائی دیا، جس کی بھویں گھنی اور بھری بھری اور رخسار سرخ تھے، ریش سیاہ، اور آنکھیں مخملی تھیں، اور جو اسے وقار اور ہمدردی سے دیکھ رہا تھا۔ سید دوبارہ بولا، یہ تمہارے آنسو نہیں، مروارید ہیں۔ عورت نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا، گالوں پر سے آنسو پوچھے، اور مجذوب اور مبہوت ہو کر سید کو سلام کیا۔ سید نے زیر لب دعا پڑھتے ہوئے نظر اپنے ہاتھ کی پشت پر اور اپنے انگشتری میں جڑے ہوئے عقیق پر جما دی، اور آہستہ سے کہا، تمہارا سر کھل گیا ہے بہن۔ اس نے اتنی دیر توقف کیا کہ عورت چادر سے سر ڈھک لے، پھر بولا، آؤ تمہارا ثواب پورا کر دوں۔ ضامن آہو کی شان میں تمہارے دل سے نکلے ہوئے آنسوؤں کی شان میں ایک زیارت پڑھ دوں۔ اور پرسکون، گرم اور ہموار آواز میں زیارت پڑھنے لگا۔ جس لمحے سے اس نے درگاہ کے صحن میں قدم رکھا تھا،
دنیا اس کے لیے دھندلا گئی تھی۔ نہ ماضی کا کوئی نام، نہ کسی صورت کا نقش، نہ کوئی یاد اس کے ذہن میں باقی رہی تھی، اور نہ آئندہ کی کوئی فکر۔ بس رسائی پانے کا ایک جذبہ تھا، اس کے سوا کچھ نہیں۔ سید کی آواز کے سائے میں دنیا دوبارہ وجود میں آ گئی، اور یہ دنیا پچھلی دنیا کی یادوں کی بالکل نفی تھی۔ گھر پر گزاری ہوئی راتیں جاتی رہیں، پسینے کی بو ہوا ہوئی، اور اس کے درد کی انتہا پر ابھر آنے والا خون کا وہ خوفناک لوتھڑا غائب ہو گیا۔ بے ہوشی اور متلی رخصت ہو گئی۔ وہ مرد جس کا سانس پھول جاتا تھا، وہ مرد جس کا جسم وزنی تھا، وہ مرد جس سے سخت بو آ رہی تھی، وہ مرد جس کی مردانگی اس کے پھولے ہوئے سخت پیٹ کے نیچے یوں جھولتی تھی جیسے خزاں کا آخری پتا کسی کوکھلے تنے والے درخت سے لٹکا ہوا ہو، اور وہ لذت کی ناکام آرزو میں ہانپتا تھا اور اپنی مردانگی عورت تک پہنچانے سے رہ جاتا تھا۔ وہ مرد جس کے کندھوں کے بیچ میں خنجر کا پھل گڑھا ہوا تھا، جو ٹھوکر سے دروازہ کھول کر اندر گھس آیا تھا اور آتے ہی زور سے چیخا تھا، عصمت! اور جب اس کے اوپر لیٹا ہوا مرد خوف زدہ اور بدحواس ہو کر بھاگ کھڑا ہوا تو آنے والا خون میں لت پت اس پر آ پڑا تھا، اور اپنے خون آلود ہاتھ اس کے چہرے پر پھیرنے لگا تھا، اور اپنے ہونٹ اس کی گردن پر ملتے ملتے اس کے پستانوں تک پہنچ گیا تھا۔ کراہ رہا تھا اور وہ گنگ رہ گئی تھی، اور تب اس نے دیکھا تھا کہ خنجر دستے تک مرد کی پیٹھ میں گڑا ہوا ہے، اور اس زخم سے خون بہہ بہہ کر اس کے پستانوں پر ٹپک رہا ہے، اور وہ گم سم پڑی رہی تھی، اور پھر اس مرد نے دم توڑ دیا تھا، اور لاش کے نیچے گنگ پڑے پڑے اس کی آنکھ لگ گئی تھی۔ عصمت! 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 اس پر رونے کا دورہ پڑ گیا۔ زیارت پڑھنے والے کے ورد سے گلاب کی خوشبو آ رہی تھی، اور عورت کے رخسار گرم ہونے لگے تھے۔ وہ زریح اور سید کے بیچ میں کھڑی تھی۔ اس نے آنکھیں موند لیں اور دل میں کہا، اے امام، مجھے بخش دیجیے۔ زریح کی جالیوں کے پیچھے مرقد تھا۔ سید دعا پڑھتے پڑھتے بولا، خدا تمہارے گریے کا صلاح دے، آمین، بحق حضرت حق، بحق حرمت آستان مطہر۔ وہ بولی، یا خدا۔ اپنی اوڑھنی سے آنسو پونچھے اور سلاخوں کو چوما۔ سید نے پوچھا، آستان بوس کے آداب جانتی ہو؟ وہ کہہ کر پیچھے مڑی۔ سید کی آنکھیں مخملی، مہرباں اور باوقار تھیں۔ گنبد عجز و التماس کی آوازوں سے گونج رہا تھا، اور لوگ خوف اور رقت اور امید کے ساتھ حرم کے گرد طواف کر رہے تھے۔ سید نے مضبوط مگر نرم لہجے میں کہا، ہر کام کا ایک قاعدہ ہوتا ہے، تمہیں زیارت کے مخصوص آداب سے واقف ہونا چاہیے۔ یہ بارگاہ عزیز ہے، اس کے آداب جانتی ہو؟ وہ بولی، نہیں، اور یہ سوچ کر ڈر گئی کہ کہیں اس سے کوئی غلط بات سرزد نہ ہو گئی ہو۔ تو جاننا چاہیے، پوچھا کیوں نہیں؟ اس نے بے بس ہو کر کہا، میں آج ہی آئی ہوں، پہلی بار زیارت کو نکلی ہوں۔ خدا قبول کرے، کہاں کی ہو؟ میں بدبخت کہیں کی بھی نہیں ہوں۔ نہیں، ایسا نہ کہو، تم باسعادت ہو۔ یہ آنسو بتا رہے ہیں کہ تمہارا دل پاک ہے۔ نظر دی؟ نہیں۔ ارے اچھا، تو نظر گزارو، اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، صدقہ دو۔ بچے میرے کہاں ہیں؟ میرا کوئی نہیں ہے، اکیلی ہوں۔ اکیلی ہو
تو آئی کس کے ساتھ ہو؟ اکیلی۔ اکیلی تو خدا کی ذات ہے، عورت اکیلے سفر نہیں کرتی، اور وہ بھی حضرت کی خدمت میں آنے کے لیے۔ اس نے سر جھکا لیا، پھر بولی، اکیلی ہوں، کیا کروں، اکیلی ہی ہوں۔ پھر آہستہ سے کہا، مجھے لگا جیسے مجھے خود بلایا گیا ہو۔ وہ پرسکون تھی اور جانتی تھی کہ اب پناہ میں آ گئی ہے۔ گلاب کی خوشبو آ رہی تھی۔ سید مہربانی سے بولا، خوش نصیب ہو کہ حضرت نے تمہیں طلب کیا۔ پاس ہی ایک عورت مرقد کی طرف پشت کیے کھڑی پھٹی پھٹی آنکھوں سے گنبد کو گھور رہی تھی۔ سید نے آہستہ سے کہا، اب تمہیں طواف کرنا چاہیے۔ اس نے عصمت کو ٹھوکا دیا اور دعا پڑھتا ہوا ساتھ چلنے لگا۔ وہ چلتے چلتے جالی کی سلاخوں کو ہاتھ میں پکڑتی اور چھوڑتی جا رہی تھی۔ اس کا منہ مرقد کی طرف تھا اور وہ زریح کے گرد چکر کاٹتے ہوئے ہجوم کے درمیان سے نکلتی چلی جا رہی تھی۔ اسے سید کے دعائیں پڑھنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ سید اس سے ایک قدم پیچھے چلتے ہوئے دعاؤں کے درمیان آہستہ سے بولا، تم حضرت کی قرضدار ہو، ادا کرو، تلافی کرو۔ اس نے زریح کے کونے پر مڑتے ہوئے پوچھا، کیسے کروں؟ میں اس قابل نہیں۔ حضرت کے سائے میں رہ جاؤ، یہاں کی خادمہ بننا افتخار ہے۔ مجھے کیا کرنا ہوگا؟ تمہیں آداب میں خود سکھا دوں گا۔ حضرت کے زیر سایہ یہاں زائر آتے ہیں، کچھ دن، 1 دن یا 2 دن ٹھہرتے ہیں۔ وہ زریح کے اگلے کونے پر مڑے۔ انہیں ضرورت پڑتی ہے، دیکھ بھال کے لیے کسی کو چاہتے ہیں۔ تمہیں کچھ پیسے بھی مل جایا کریں گے، گزارے کے لیے کافی ہوں گے۔ دل گھبرائے تو حرم میں چلی آیا کرنا، کام بھی مل جائے گا، زیارت کا ثواب بھی۔ زریح کا اگلا کونا گزرا۔ اس نے پوچھا، کیا کرنا ہوگا؟ میرے ساتھ رہ جاؤ، میرا گھر فقیر کی کٹیا پیچھے ہی ہے، حضرت کے زیر سایہ۔ 2-1 دینی بہنیں اور بھی ہیں، وہاں زوار آتے ہیں، زوار، طلبہ اور دوسرے مومنین، انہیں ضرورت پڑتی ہے۔ زریح کا اگلا کونا آیا اور طواف کا دائرہ پورا ہو گیا۔ سید بولا، شرعی خدمت ہے، فکر کی بات نہیں، میں محرم ہوں گا۔ اور رک گیا۔ وہ بھی رک گئی۔ ان مخملی آنکھوں کی نرمی اور مہربانی میں اسے مستجاب دعاؤں کا نور دکھائی دیا۔ اسے محسوس ہوا کہ دربدری ختم ہوئی اور گھر مل گیا۔ سید پر یقین اور شفیق لہجے میں کہہ رہا تھا، میں خود سب ٹھیک کر لوں گا۔ پاس ہی ایک عورت زریح کی جالیوں کے پاس کھڑی سسکیاں لے رہی تھی۔ دونوں باہر نکل کر صحن تک پہنچے تو ظہر کا وقت ہو گیا تھا اور کبوتروں کے پروں کی پھڑپڑاہٹ کے درمیان مؤذن کی صاف اور بلند آواز سنائی دے رہی تھی، حی علی الفلاح۔